اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ خیر اب کی اور جانے دیجیے، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گراہی جاتی تھی، تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی، میں ان چیزوں کی حقیقت آپ کو بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی سو چند آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعہ سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور ہاں وہ لڑکا، سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم کو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے والوں میں اس سے بڑھ کر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور ہی دیوار سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا، سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں۔ آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سارے کام میں نے با الہام الہی کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ لیجیے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا۔